پہلا سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، گزشتہ ہفتے ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ تنقید جب ہم کرتے ہیں تو اس میں کسی بندے کے قول اور فعل جو کچھ اس سے صادر ہوا ہے اس پر تنقید ہوگی، اس کی نیت، محرکات، اس شخص کے پس منظر میں کیا چیز کار فرماتی ہے وہ زیر بحث نہیں ہے کہ سوال اسی ضمن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے نعوذ باللہ میں خدا ہوں، یہ دعویٰ کرتا ہے میں فرشتہ ہوں، یہ دعویٰ کرتا ہے میں پیغمبر ہوں، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں آسمانوں کی سیر کرتا ہوں، علم اور عقل کے مسلمات، دین کی روشنی کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تو یہاں پر بھی کیا ہم اس بندے پہ بات نہیں کریں گے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، افترا کر رہا ہے، اس نے کوئی بات گڑھ لی ہے؟ یہاں پر تو اس کی نیت ڈھل چکی ہے اور ثابت ہو چکا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ جو کچھ آپ فرما رہے ہیں اس کی ضرورت کیوں ہے؟ یعنی وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ غلط ہے، میں بتا سکتا ہوں کہ غلط ہے، یعنی اس کو توجہ دلائی جائے گی، اور اگر کوئی دوسرا آدمی اس کی بات سن رہا ہے تو اسے بھی توجہ دلائی جائے گی کہ اس طرح کے عاجز لوگ، ایسی مخلوقات جو اپنی معمولی حاجتوں کے لیے بھی بے بس ہو جاتے ہیں، وہ خدا کیسے ہو گئے؟ اچھا، اسی طرح اگر کوئی کہتا ہے کہ میں پیغمبر ہو گیا ہوں تو اسے بتایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اب یہ دروازہ بند کر دیا گیا ہے، تو یہ میں بتا سکتا ہوں نا اس کو میں دلائل سے واضح کر سکتا ہوں، اس پر بھی واضح کر سکتا ہوں، وہ نہ سنے تو جو لوگ اس کی بات سن رہے ہیں ان پر بھی واضح کر سکتا ہوں۔ اس سے آگے جا کر مجھے کیا کرنا ہے؟ یعنی اللہ کے پیغمبر کی دعوت پہنچانی ہے، صحیح بات واضح کرنی ہے، استدلال سے اس کی غلطی بتانی ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ مجھے اپنی ذمہ داریوں ہی تک رہنا چاہیے۔ میں ایک عام انسان ہوں، اور اس وقت سب لوگ عام انسان ہیں، ان کی حکومتیں بھی عام انسانوں کی حکومتیں ہیں۔ پیغمبر کی موجودگی میں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ کی حجت پوری ہو جاتی ہے تو پیغمبر کا انکار کرنے والے یا اس کی دعوت کو جھٹلا دینے والوں پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، اور ان کے لیے سزائیں بھی اللہ نے مقرر کی ہیں، لیکن یہ پیغمبر کے اتمام حجت کے بعد ہوتا ہے۔ ہم عام انسانوں کے لیے یہ دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم غلطی واضح کریں، استدلال سے واضح کریں، دین کی روشنی میں مسئلہ ہے تو دین کی روشنی میں واضح کریں، علم و عقل کے مسلمات کی روشنی میں غلطی ہو رہی ہے تو اس کو واضح کریں، اور اس میں مہذب لب و لہجہ اختیار کریں۔ اسی طرح یہ جو آپ نے فرمایا کہ یہ تو واضح ہو گیا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ ذہنی مریض بھی ہو سکتا ہے، اس کو کوئی الوژنز بھی پیدا ہو سکتے ہیں، وہ کسی خاص پس منظر میں کسی کے ٹرانس میں بھی آ سکتا ہے، تو کیا انسانوں کے بارے میں ہمارا یہ مطالعہ نہیں بتاتا کہ یہ سارے عوامل ہو سکتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں خواہ کوئی بات کہنے کی بجائے ہم بات تک ہی محدود رہیں گے، یعنی قول تک یا فعل تک۔ ٹھیک ہے ہم صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ بہت اصرار سے فرماتے ہیں قول تک یا فعل تک، اس کا کوئی نتیجہ بھی مرتب ہوتا ہے؟ مثلا ایک آدمی ایک بڑی گمراہی کو پھیلا رہا ہے تو اگر ہم اس کے صرف قول و فعل پر تنقید کرتے ہیں تو جو اس کے سننے والے ہیں ان کے لیے بھی دعوت کا ایک میدان کھلے گا، ایک بنیادی استدلال پہ لوگ آئیں گے، آرگومنٹ پہ بات ہوگی۔ اگر ہم نے شخصیت پہ کہہ دیا جھوٹ تو وہ بھی کہیں گے آگے سے جھوٹ۔ فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا؟ یعنی سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی توجہ اصل بات پر رہتی ہے، ان کے اندر ایک علمی استدلال کا ذوق پیدا ہوتا ہے، وہ چیزوں کو دلیل کی بنیاد پر جھٹلانا یا ان کی تصدیق کرنا سیکھتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے پیغمبر نے کیا اعلیٰ تعلیم دی ہے۔ یہودی بہت سی باتیں، بہت سے قصے اپنے ہاں کے سناتے رہتے تھے، ٹھیک، ہر قوم میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ کے سامنے بعض چیزوں کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا لا نصدق ولا نکذب، میں نہ ان کی تصدیق کرتا ہوں نہ تکذیب کرتا ہوں۔ صرف نظر کر لیجئے، اگر کسی بات کا کوئی اثر نہیں پڑ رہا کسی چیز پر تو آپ کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ آپ ضروری وہاں مورچہ لگا کے بیٹھیں گے؟ اور اگر اثر پڑ رہا ہے تو کوئی بات ہوگی نا، تو بات کی آپ تردید کریں، یا اس کا کوئی فعل ہوگا جس میں غلطی ہوگی اس کی غلطی واضح کریں۔ اس سے لوگوں کے اندر یہ چیز پیدا ہوگی کہ وہ محرکات طے کرنے اور پس منظر جاننے اور نیت پر حملہ کرنے اور بد زبانی کرنے اور بد تہذیبی سے گفتگو کرنے سے گریز کریں گے، اور دلیل دینا سیکھیں گے، دلیل کی بنیاد پر بات کرنا سیکھیں گے۔ اس سے سوسائٹی میں امن پیدا ہوگا، اس سے متشددانہ رویوں کی حوصلہ شکنی ہوگی، اس سے لوگوں کے گلے کاٹنے کے طریقے اختیار نہیں کیے جائیں گے، اس سے لوگوں کے لیے آزار اور اذیتیں پیدا نہیں کی جائیں گی، اس سے اس طرح کے نعرے نہیں لگائے جائیں گے کہ جو پوری سوسائٹی کا امن و امان برباد کر دیتے ہیں، بلکہ بڑی سے بڑی غلطی بھی علم کی دنیا میں علمی طریقے سے زیر بحث آئے گی۔
اس وقت بہت سے لوگ ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ سائنسدانوں نے ایسے ہی ایک بات اڑا دی ہے کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، زمین کو تو ہم نے کبھی گھومتے نہیں دیکھا، ہر وقت کھڑی ہوئی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس زمانے میں جو علم ہمارے پاس ہے اس کی روشنی میں یہ ایک احمقانہ بات لگتی ہے، لیکن بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں، تو پھر کیا ان کے بارے میں یہ طے کیا جائے کہ ان کا ذہنی توازن خراب ہے، یا ان کو معلوم ہے کہ سائنس درست کہہ رہی ہے لیکن جھوٹ بول رہے ہیں؟ بھائی ایک خاص پس منظر میں ذہن کوئی رائے قائم کرتا ہے، بس ہم اس کی غلطی واضح کرنے تک محدود رہیں گے۔ علم میں، سائنس میں، کسی بھی چیز میں یہی کافی ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو نسخے ترتیب دے کے علاج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس زمانے میں لوگوں کو بالکل اس ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کو دوائیں تجویز کر رہے ہیں، اپنے تجربات ان کو بیان کر رہے ہیں، نتیجے کے طور پر بہت بڑے حادثے ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں بھی آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہی کر سکتے ہیں کہ اس کی غلطی واضح کریں۔ کوئی روایت ہے تو اس کی غلطی واضح کریں، کوئی طرز عمل ہے تو اس کی غلطی واضح کریں، کسی نے کوئی کام شروع کر دیا ہے تو اس کی غلطی، اگر آپ کے نزدیک غلطی ہے تو اس کو واضح کریں۔ جس وقت آپ مکالمہ کریں گے، جس وقت آپ اپنی بات دلیل سے کہیں گے تو سوسائٹی کے اندر امن، برداشت، حوصلہ، تہذیب، شائستگی کی اقدار فروغ پائیں گی۔ جب آپ لوگوں کے محرکات طے کریں گے، ان کے خلاف پروپیگنڈے کا طریقہ اختیار کریں گے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس طرح کی چیزیں زیادہ فروغ پائیں گی، اس لیے کہ اس سے جذبات زیر بحث آ جاتے ہیں، اور جب جذبات زیر بحث آ جائیں تو پھر کسی کو کوئی بات سمجھانا آسان نہیں۔ ٹھیک، ایک اور ہم سب استدلال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو ہمارے بالعموم روایتی طور پہ پیش کیا جاتا ہے بندے کے نیت محرکات طے کرنے کے حوالے سے۔ کہا جاتا ہے کہ کہیں پہ دیکھیں بجلی کا کھمبا لگا ہو، ہائی ٹینشن وائر ہو، تو وہاں پر استدلال نہیں ہوتا، وہاں وارننگ کا بورڈ لگایا جاتا ہے۔ کہیں پہ کھائی ہو تو وہاں پر لوگوں کو متنبع کیا جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کے خیالات کفر یا شرک یا بدعت پہ مبنی ہیں تو اگر ہم وہاں پر ایک بورڈ لگا دیں، عام آدمی تو نہ استدلال سنتا ہے نہ کرتا ہے، تو ہم تو لوگوں کو ایک باڑ لگا کے اس سے الگ کر دیں گے، ایک بند باندھ دیں گے۔ تو یہاں پر عملی لحاظ سے تو عام آدمی کے پاس تو نہ کوئی ذریعہ ہے وہ استدلال اس کا سنے، ہمارا سنے، تو عام آدمی اس طرف جائے ہی نہ، اس بدعت، ضلالت، گمراہی سے دور رہے، تو کیوں نہ ایک لیبل لگا کے، ایک لال بتی لگا کے اس کو وارننگ دے دی جائے۔ سوال جانتے ہیں اس کے پیچھے کیا ذہنیت کار فرما ہے؟ اس کے پیچھے یہ ذہنیت کار فرما ہے کہ ہم کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ اگر یہ بورڈ ہر بجلی کے پول پر پوری مسیحی دنیا میں لگا دیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کسی مسلمان کی بات نہیں سننی، تو آپ کے لیے دعوت کے امکانات باقی رہیں گے۔ اس وقت پوری دنیا میں مذاہب ہیں، نقطہ ہے نظر ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ شرک کا دور ختم ہو گیا، لیکن اربوں کی تعداد میں لوگ اس وقت مشرکانہ مذاہب کو اختیار کیے ہوئے ہیں، تو پھر آپ کہاں کہاں یہ بورڈ لگائیں گے؟ یہ صرف مسلمانوں کے اندر ہی لگا کے طوفان پیدا کرنا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دیکھیے استدلال کا بورڈ لگائیے، یعنی آپ دلیل دیں، وہ دلیل اپنی ذات میں اگر وزن رکھتی ہے تو غلطی کو متعین کر دے گی، واضح ہو جائے گا۔ یہ جو پروپیگنڈے کا انداز ہے، یا لوگوں کی نیت اور اس میں محرکات طے کرنے کا انداز ہے، یا اپنے ایک خاص تاثر کے تحت ان کو رکھ کر ان کے لیے خانہ متعین کرنے کا انداز ہے، یہ بہت خطرناک ہے۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ اسی کے نتیجے میں فرقے پیدا ہوتے ہیں۔ فرقے کیسے بنتے ہیں؟ اسی رویے کے نتیجے میں بنتے ہیں، ورنہ کیا ہے؟ دنیا بھر میں اختلافات ہوتے ہیں، آراء میں اختلافات ہوتے ہیں، استدلال میں اختلافات ہوتے ہیں، نتائج فکر میں اختلافات ہوتے ہیں، وہ بیان ہوتے ہیں، شائستہ ماحول میں بیان ہوتے ہیں، لوگ ان پہ غور کرتے ہیں۔ یعنی دو لوگ بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں، دو اہل علم کی باتوں کا تقابل ہو رہا ہے، تو اگر آپ کا لب و لہجہ اچھا ہے، آپ مہذب طریقے سے بات کر رہے ہیں اور بڑی سے بڑی غلطی کو بھی اسی طرح واضح کر رہے ہیں جس طرح کہ ہمیں سکھایا گیا۔ میں نے اس سے پہلے آپ کو یاد ہے آپ کے سوال کے جواب میں یہ عرض کیا تھا کہ جب کفر ہے تو ہم اس کو بتائیں گے کہ یہ کفر ہے، شرک ہے تو بتائیں گے کہ یہ شرک ہے، اور غلطی ہے تو بتائیں گے یہ غلطی ہے۔ اور اس میں نے متعین طور پر بتایا تھا کہ اللہ کے پیغمبر نے جو دین ہمیں دیا ہے اس میں اس کو طے کر دیا گیا ہے۔ یعنی میں بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ اگرچہ یہ ساری بات قرآن مجید میں بیان ہو گئی تھی، لیکن رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو روکنے کے لیے جبریل کے ساتھ وہ گفتگو کی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا اہتمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا گیا۔ جبریل امین آئے
وہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آ سکتے. انہوں نے آ کے انسانی صورت میں صحابہ کے درمیان بیٹھ کے گفتگو کی. کیوں کی؟ تاکہ جلیل القدر صحابہ اس کو سن لیں اور اس پہ بنیادی سوالات کیے. اب میں آپ سے پوری ذمہ داری سے یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے ہاں دینی اصلاح کے معاملے کو ان 10 چیزوں تک محدود کریں اور باقی تمام چیزوں کو ایکڈیمک چیزیں قرار دے کے ان میں علمی گفتگو کرتے رہیں، کبھی کوئی فرقہ پیدا نہیں ہوتا. اچھا، اس وقت کیا ہوتا ہے؟ ابھی ہمارے ہاں ایک جلیل القدر عالم دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. کیا وہ خدا کو نہیں مانتے تھے؟ کیا توحید کے قائل نہیں تھے؟ کیا رسالت پر ان کا ایمان نہیں تھا؟ کیا فرشتوں کا وہ انکار کرتے تھے؟ بتائیں مجھے کسی چیز کے بارے میں. کیا آخرت کے بارے میں کوئی تردد تھا؟ ساری زندگی اس کی منادی کرتے رہے، ایمانیات کی 5 چیزیں. کیا وہ نماز کا اہتمام نہیں کرتے تھے؟ اللہ کی توحید کی شہادت نہیں دیتے تھے؟ محمد الرسول اللہ کو دین کی آخری حجت نہیں مانتے تھے؟ یعنی میں پوچھنے کی جسارت کر رہا ہوں. روزہ نہیں رکھتے تھے، عمرہ نہیں کرتے تھے، حج نہیں کرتے تھے، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، یعنی ان سب چیزوں پر عامل تھے. آپ کو معلوم ہے کہ ان کے بارے میں منفی تبصرے کرنے کی بنیاد کیا ہے؟ ایک بہت بڑا فرقہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں اہل سنت والجماعت. انہوں نے ان عقائد میں جو اضافے کیے ہیں ان کی بنیاد پر فتویٰ دے رہے ہیں. یعنی کچھ اضافے اہل تشیع نے کر لیے، کچھ اہل سنت نے کر لیے، کچھ ان کے اندر کے جو گروہ ہیں وہ کرتے رہتے ہیں. اسی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمان کی ایک ہی شناخت ہے اور وہ یہ کہ وہ مسلمان ہے، اور اس کے تمام معاملات کی اساس صرف اور صرف یہ چیز ہونی چاہیے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 باتیں فرمایا ہے کہ ایمان ہے، یہ 5 باتیں فرمایا ہے کہ اسلام ہے. ان سے اگر کوئی انحراف کرتا ہے، یعنی وہ انحراف صریح انحراف ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، تو ہم کہیں گے یہ کفر ہے. اور اگر وہ ان کی تعویل کرتا ہے اور تعویل میں بڑا انحراف پوشیدہ ہے تو کہیں گے کہ یہ بڑی گمراہی ہے. بس بات ختم ہو گئی. اس کے بعد مختلف فرقوں کے عقائد کی کتابیں ہیں، وہ اہل سنت کی بھی ہیں، وہ اہل تشیع کی بھی ہیں، وہ اسماعیلیوں کی بھی ہیں، وہ عباضیہ کی بھی ہیں، وہ زیدیہ کی بھی ہیں. یہ ان کے عقائد کی کتابیں ہیں، ان کے مطابق فتوے دیے جاتے رہتے ہیں. ورنہ میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ وہاں محدود ہو جائیں جہاں پر خدا کے پیغمبر نے جبریل کے ساتھ ملاقات میں اس اہتمام کے ساتھ اس امت کو کھڑا کیا تھا، تو اس طرح کے فتاویٰ بالکل ختم ہو جائیں گے اور مسلمان امت اپنے تمام اہل علم کی عزت کرے گی، ان کا احترام کرے گی، ان سے استفادہ کرے گی. اس کا بھی ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ان کی ہر بات کو مان لے گی. نہیں، تنقید ہوتی رہے گی، غلطی واضح کی جاتی رہے گی، لیکن تنقید ہوگی، اس طرح کا لب و لہجہ نہیں اختیار کیا جائے.